زکوٰۃ دینے کا شرعاً قانون یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دی جائے. باقی صدقے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چھپا کے دیا جائے. وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے کئی دفعہ. حضور نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 بندے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے. ان میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس دائیں ہاتھ نے کیا چیز صدقے میں دی ہے. یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے. جو واجبی صدقہ ہے نا، یعنی زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گیا، صدقۃ الفطر ہو گیا، اگر کسی نے منت مانی تھی، منت پوری کرنے کے لیے جو دیا جاتا ہے، یا قسم اٹھائی تھی تو قسم کے بعد جو اس نے کفارہ ادا کرنا ہے، یہ سارے مال وہ ہیں جو واجب ہوتے ہیں. یہ جو واجبی مال ہوتے ہیں نا، یہ واجبی مال لوگوں کو دکھا کے دینے ہوتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے میں دے رہا ہوں. دکھا کے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعلان کر کے بتائے کہ آؤ بھائی آج میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے جی. نہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ جائے گا کہ اس کے پاس مال تو ہے پر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. تو زکوٰۃ کے اندر حکم یہ ہے کہ اس کو کھول کے دیا جائے جی. البتہ باقی جو نفلی صدقات ہیں اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اس کو چھپا کے دیا جائے. زکوٰۃ دینے کے بہت سے فوائد ہیں. سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ آج میں ذرا یہی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں. حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا. آپ فرماتے تھے ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ. جس مال کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو جائے، جس مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو جائے اور اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ کے پیسے کو باقی مال سے علیحدہ نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں الا اہلکتہ. میں تمہیں یقین کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا، یہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی برباد کر دے گا. نہیں بچے گا وہ مال. زکوٰۃ کا مال نکالنا پڑے گا، تب جا کے وہ کار آمد ہوگا، پاک بھی ہوگا اور مزید بڑھے گا بھی. صحیح جیسے درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر نا خشک ٹہنیاں سی بن جاتی ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹہنیاں نا اوپر سے کاٹ دی جاتی ہیں جی. جیسے بعض دفعہ بال بھی ہوتے ہیں، اس کے منہ 2 بن جاتے ہیں جی، وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں. پھر حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا سامنے سے کاٹ لیا جائے تو بال بھی بڑھتے ہیں، شاخیں بھی بڑھتی ہیں. یہ جو تھوڑا سا حصہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے نا، بالکل مال کے اندر بھی زکوٰۃ چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ کے نام پہ غریبوں کو دے، اللہ پیچھے پورے مال میں برکتیں عطا کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ کسی مال میں شامل کیا اور زکوٰۃ نہ دی، یہ صرف حکم نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا قانون ہے. کسی کو یقین نہیں آتا، اس کا تجربہ کر کے دیکھے جی. پورے مال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہو گئی. آگے ایک اور روایت ہے، اس کے اندر مزید الفاظ یہ بھی ہیں کہ قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجھا فیہلک الحرام الحلال. حضور نے فرمایا کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو نا، وہ پھر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کرتا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے اکٹھا کھا جاتا ہے. اب اس کے مال میں 2 مال آ گئے، ایک وہ مال جو اس کا اپنا تھا، ایک وہ جو صدقے کا تھا. اپنا حلال تھا، اس کا صدقے والا حرام ہے جی. حضور نے فرمایا کہ حرام مال اس کے حلال مال کو بھی تباہ کر دے گا جی. تو حرام مال یعنی اس کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا، زکوٰۃ حلال نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے مال کے اندر اس کو شامل کر دیا، تو یہ سارا کا سارا تباہ ہو جائے گا. اس وجہ سے
قانون یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے جو مال ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا ایک اور مفہوم ہے جی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج کل اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، خالطت ہو، کہ زکوٰۃ جس مال میں شامل ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ دوسرے مال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا تفسیر ہو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان الرجل یأخذ الزکاۃ وهو موسر او غنی، ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لیتا ہے لیکن وہ خود مالدار ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے نہیں، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لیتا ہے جی مالدار ہونے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، مالداروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے گی، لیکن یہ مالدار ہو کہ الٹا زکوٰۃ لے رہا ہے۔ خاص طور پر یہ ان حضرات کے لیے ہوتا ہے جی کہ جن کا تعلق اس طرح کے مساجد اور مدارس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدارس کے لیے زکوٰۃ کا وصول کرنا، غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا وصول کرنا۔ بعض لوگ خود غریب بن جاتے ہوتے نہیں ہیں، غریب دکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیش ایسے کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے جی، حالانکہ ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ لے لی، فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کا جو چھوٹا موٹا بچا ہوا پہلے سے مال تھا وہ بھی برباد ہو جائے گا، وہ بھی گیا گیا۔ بلکہ علماء نے اس کے متعلق تو یہ بھی لکھا ہے جی، جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا زکوٰۃ لیتا ہے نا، جو زکوٰۃ دینے والا ہے یا دیتا نہیں یا دینے والا تھا مزید لینا شروع کر دی، دونوں صورتوں کے اندر علماء فرماتے ہیں اس کی ایک نسل یا آنے والی دوسری نسل کو اللہ بھکاری بنا دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ کا اور واجبی جو پیسہ ہوتا ہے اپنے مال میں شامل نہیں کرنا، جس کا حق ہے اسی کو دینا ہے۔ تو مالدار ہو کے زکوٰۃ لے رہا ہے تو بھی حرام ہے، مالدار ہو کے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا یہ بھی گناہ گار ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کے اندر اس کا جو مال ہوتا ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پوری جو ہے نا کر کے دینی چاہیے، زیادہ ہو جائے لیکن کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ کریں گے تو اللہ مزید برکت دیں گے، اور اگر کم کر کے دیں گے تو سارا مال حرام ہو جائے گا، اور حرام مال کی تھوڑی مدت ہوتی ہے، تھوڑی زندگی ہوتی ہے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں، چند سالوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا بیماری پہ لگ جائے گا، تھانے کچہری میں لگ جائے گا، مقدمات میں لگ جائے گا، چوری ہو جائے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ مال انسان کی ذہن اور دل کے اندر سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ جن کے پاس مال ہوتے زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جتنے مالدار ہی کیوں نہیں ہیں، بینک بھرا پڑا ہے ان کے پیسوں سے، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ گولیاں بھی کام نہیں کرتی، بے سکون ہو جاتے ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ بہت اہم ترین پیسہ ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کو اپنی جو ذاتی ضروریات ہیں ان میں نہیں لگانا چاہیے، نہیں تو اس کا انجام اور اس کی آنے والی نسلوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کے ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔